دوستوں آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو نہرو خاندان کے متعلق کچھ دلچسپ حقائق بتائیں گے۔ نہرو کا تعلق کس خاندان سے تھا؟ کیا ان کے آباء و اجداد واقعی مسلمان تھے؟ کیا یہ لوگ مغلوں کے ڈر سے مسلمان ہوئے تھے؟ کیا نہرو کا خاندان مسلمان تھا؟ کیا نہرو کی پیدائش ریڈ لائٹ ایریا میں ہوئی؟ نہرو کا کس عورت سے عشق چلا؟ نہرو کا پیدا ہونے والا ناجائز بیٹا آج کہاں ہے؟ نہرو کی بہن اور بیٹی کا کن مشہور شخصیات سے عشق رہا؟ فیروز خان کا نہرو خاندان سے کیا تعلق تھا؟ یہی سب موضوعات ہماری ویڈیو کا موضوع ہے۔ چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ اس خاندان کا شجرہ نسب ایک مغل شہزادے غیاث الدین غازی سے شروع ہوتا ہے جو 1857 کی جنگ آزادی کے وقت دلی شہر کا کوتوال تھا اور بہادر شاہ ظفر ہندوستان کا حکمران تھا۔ اس دور میں مغل حکمران کوئی بھی اہم عہدہ کسی ہندو کو نہیں دیتے تھے۔ اس دور میں شہر کا کوتوال خصوصاً دلی شہر کا کوتوال اہم ترین عہدہ تھا، لہذا کسی مغل خاندان کے فرد کو ہی دیا جاتا تھا جس پر اس وقت غیاث الدین براجمان تھا۔ یاد رہے کہ اس دور میں شہر کا پولیس کوتوال موجودہ دور کے پولیس کمشنر کے برابر تھا۔ 1857 کی جنگ آزادی میں مغلوں کو شکست ہوگی اور انگریز مسلمانوں کے عموماً اور مغلوں کے خصوصاً دشمن بن گئے۔ انہوں نے ہر اس شخص کو موت کے گھاٹ اتار دیا جس کا ذرہ برابر بھی مغل خاندان سے تعلق تھا، بلکہ بہت سے لوگ تو محض شک کی وجہ سے بھی موت کی بھینٹ چڑھ گئے۔ انگریزوں کو وہم ہو گیا تھا کہ اگر خاندان مغلیہ کا ایک بھی فرزند بچ گیا تو ان کی حکومت کے لیے خطرہ بن سکتا ہے۔ جہاں مسلمانوں کو یہ خشر ہوا وہاں ہندو اور سکھ مکمل طور پر محفوظ رہے کیونکہ ان سے کسی قسم کا خطرہ نہ تھا۔ ان حالات میں بہت سے مسلمان اپنی جانیں بچانے کے لیے ہندو بن گئے یا ہندوؤں کا لبادہ اوڑھ لیا۔ انہی لوگوں میں دلی شہر کا کوتوال غیاث الدین غازی بھی تھا۔ 1857 کی شکست کے بعد انگریزوں نے دلی میں مغلوں کا قتل عام شروع کیا تو غیاث الدین غازی نے ہندوانہ لباس زیب تن کیا، اپنا نام گنگا در رکھا۔ اس کا گھر لال قلعہ دہلی کے نزدیک ایک نہر کے کنارے تھا۔ اسی مناسبت سے اس نے نام کے ساتھ لفظ نہرو کا اضافہ کیا اور یوں یہ گنگا در نہرو بن کر اپنی فیملی کے ساتھ آگرہ کی طرف بھاگ کھڑا ہوا۔ اپنے حد و حال کی وجہ سے راستے میں یہ شخص پکڑا گیا لیکن اپنے آپ کو کشمیری پنڈت ظاہر کر کے بچ نکلا۔ یہ نام اس لیے بھی سچ معلوم ہوتا ہے کہ پوری بھارتی تاریخ میں کوئی بھی شخصیت فیملی نام نہرو کے ساتھ وجود نہیں رکھتی۔ صرف گنگا در نہرو واحد شخص ہے جو 1857 کی شکست کے بعد تاریخ میں اس لقب کے ساتھ ظاہر ہوا۔ اس پس منظر کی تفصیل ایم ایس سنگھ نے اپنی مشہور ریسرچ انسائکلوپیڈیا آف انڈیا وار آف انڈیپنڈنس میں دی ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی کئی شواہد ہیں جو اسی نتیجے کی نشاندہی کرتے ہیں۔ مثلا جواہر لال نہرو کی دوسری بہن کرشنا نے اپنی یادداشتوں میں لکھا ہے کہ میرا دادا 1857 سے پہلے جب بہادر شاہ ظفر سلطان ہند تھا تو وہ دلی شہر کا کوتوال تھا۔ جواہر لال نہرو نے بھی اپنی سوانح عمری میں اعتراف کیا ہے کہ اس کے پر دادا کے ایک پرانے فوٹو میں اس نے مسلمانوں والی گھنی اور لمبی داڑھی رکھی ہے، سر پر مغلوں والی ٹوپی تھی اور ہاتھوں میں 2 تلواریں تھیں۔ وہ بالکل مغل نوبل مین کا شاہکار لگتا تھا۔ نہرو نے اپنی بایوگرافی میں یہ انکشاف بھی کیا ہے کہ اس کے پردادا جب دلی سے آگرہ جا رہے تھے تو راستے میں انگریزوں نے انہیں پکڑ لیا جس کی وجہ ان کے مغلوں والے خد و خال تھے، لیکن اس نے اپنے آپ اور اپنی فیملی کو کشمیری پنڈت کے طور پر پیش کر کے جان بچائی۔ یہاں یہ بتانا بھی ضروری ہے کہ 19ویں صدی کے اردو لٹریچر اور خصوصاً خواجہ حسن نظامی کی تحریروں میں بہت تفصیل سے لکھا گیا ہے کہ کس طرح انگریز نے مسلمانوں اور مغلوں پر ظلم ڈھائے۔ سرکردہ مسلمان اور مغل اپنی جانیں بچانے کے لیے ہندوؤں کا روپ بدل کر چھپ چھپا کر مختلف شہروں کی طرف بھاگ گئے اور پناہ لینے کے لیے انہیں کیسے کیسے پاپڑ بیلنے پڑے۔ یقین لگتا ہے کہ نہرو کے آباء و اجداد جان بچانے کے لیے بھاگنے والوں میں شامل تھے۔ اس خاندان نے بعد میں الہ آباد کے ایک بدنام علاقے میں جا کر پناہ لی تاکہ کسی کو شک نہ گزرے۔ جواہر لال نہرو وہ شخص تھا جس کی بھارتی عوام پوجا کرتے ہیں، لیکن حیران کن بات یہ ہے کہ اس کی جنم بھومی پر حکومت ہند نے کسی قسم کی یادگار تعمیر نہیں کی۔ اس کی ایک خاص وجہ یہ ہے کہ اس کی پیدائش الہ آباد میں میر گنج کے محلے مکان نمبر 77 میں ہوئی اور یہ علاقہ الہ آباد کا مشہور ریڈ لائٹ ایریا ہے۔ اس دور میں یہ محلہ پورے بھارت میں مشہور تھا اور یہ جواہر لال نہرو کی پیدائش سے پہلے بھی اس طرح مشہور تھا۔ اس آبائی گھر کا ایک حصہ جواہر لال نہرو کے باپ موتی لال نے ایک مشہور طوائف لالی جان کے ہاتھ بیچ دیا۔ اس حقیقت کی مزید بااعتماد ذرائع سے بھی تصدیق کی جا سکتی ہے، انسائکلوپیڈیا اور ویکیپیڈیا سے۔ بعد میں موتی لال میر گنج کا علاقہ چھوڑ کر آنند بون منتقل ہو گئے جہاں نہرو کی پرورش ہوئی۔
یہاں یہ واضح کرنا ضروری ہے کہ آنند بون جواہر لال نہرو کے آباء و اجداد کی خاندانی رہائش کا ضرور تھی، لیکن اس عظیم سیاست دان کی جنم بھومی ہرگز نہ تھی۔ نہرو خاندان کے معاشقے۔ نہرو کے لیڈی ماؤنٹ بیٹن اور پدمجا نائیڈو کے علاوہ بنارس کی ایک سنیاسن سے بھی معاشقہ تھا۔ یہ خاتون بہت خوبصورت اور سنسکرت کی مسلمہ اسکالر تھی۔ اسے پرانی ہندو دیو مالائی تاریخ پر عبور حاصل تھا۔ نہرو اور شردا ماتا کے گہرے تعلقات بالآخر رنگ لائے اور یہ خاتون حاملہ ہوگی۔ اس نے نہرو کو شادی کے لیے بہت مجبور کیا، لیکن نہرو اپنے سیاسی کیریئر تباہ ہونے کے ڈر سے ایسا قدم نہ اٹھا سکے۔ بالآخر اس خاتون نے بنگلور کے ایک کانوینٹ میں ایک ناجائز بچے کو جنم دیا۔ اسے کرسچن مشن سکول میں تعلیم دی گئی۔ اندازاً اس کی تاریخ پیدائش 30 مئی 1949 ہے۔ ہو سکتا ہے وہ اب تک زندہ ہو، لیکن چونکہ کانوینٹ ایسے معاملات مکمل طور پر خفیہ رکھتا ہے تاکہ کسی کی تصدیق نہ ہو، اس لیے اس ناجائز بچے کا کسی کو پتہ نہ چل سکا۔ شاید اسے خود بھی نہ پتہ ہو۔ ایم او میتھائی نے بھی اپنی کتاب میں اس بچے کی پیدائش اور موجودگی کا ذکر کیا ہے، لیکن کسی نے اس کی تلاش کی کوشش نہیں کی۔ کانوینٹ میں پیدائش اور تربیت کی وجہ سے یہ شخص یقیناً کیتھولک عیسائی ہوگا اور اسے بھی اپنے باپ کا علم نہیں ہوگا۔ نہرو بچپن سے آزاد خیال اور رنگین مزاج شخص تھا۔ نہرو کی مشہور بایوگرافی اے ٹرائسٹ ود ہسٹری میں اسٹینلے والپٹ نے لکھا ہے، ابتدائی تعلیم کے لیے جب وہ انگلینڈ میں مقیم تھا تو چھٹیوں میں کچھ خاص قسم کے رنگین مزاج لڑکوں کے ساتھ یورپین ممالک کی سیر کو جاتا۔ یہ لڑکے برہنہ ہو کر دریا میں تیرتے، جو ایک بہت ہی معیوب بات تھی۔ اس سے نہرو کے کردار پر بھی انگلیاں اٹھی۔ اس کی شادی بھی کمالا نہرو کے ساتھ اس کی پسند کے خلاف کی گئی۔ کمالا ایک باعزت اور خوددار خاتون تھی۔ اس کا خاوند سیاست اور دوسری عورتوں میں اتنا مصروف ہوا کہ اس کے پاس اپنی بیوی کے لیے وقت ہی نہ بچا۔ اسی غم میں اسے ٹی بی ہوگی اور ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر گئی، لیکن نہرو اس کے لیے نہ وقت نکال سکا نہ دل میں جگہ بنا سکا۔ نہرو کا ذاتی کردار اور بھی کئی صورتوں میں سامنے آیا، مثلا نیتا جی سبھاش چندرا بوس اور ڈاکٹر شیام پرساد مکھرجی آزادی کے بعد وزیراعظم کے عہدے کے مضبوط دعویدار اور نہرو کے خلیف تھے۔ حیران کن بات ہے کہ دونوں کی موت بہت ہی پراسرار انداز میں ہوئی، جس کا آج تک پتہ نہیں چل سکا۔ مسٹر ایس سی بٹ نے اپنی کتاب دی گریٹ ڈیوائن مسلم سیپریشن اینڈ پارٹیشن میں نہرو خاندان پر روشنی ڈالی ہے۔ مسٹر بٹ کے مطابق نہرو کی بہن وجے لکشمی پنڈت کے اپنے والد کے ایک مسلمان ملازم سید حسین کے ساتھ تعلقات تھے۔ یہ تعلقات اس حد تک آگے چلے کہ وہ سید حسین کے ساتھ گھر سے بھاگ گئی۔ موتی لال نہرو زبردستی اسے واپس لائے اور پھر رنجیت پنڈت نامی شخص کے ساتھ زبردستی شادی کر دی۔ نہرو خاندان کے ذاتی کردار بڑے رومانوی قسم کے ہیں۔ نہرو کی بیٹی اندرا نے بھی خاندان کی اس اخلاقی بے کی روایت جاری رکھی۔ ذہین و فتین اندرا گاندھی کو تعلیم کے لیے آکسفورڈ یونیورسٹی میں داخل کرایا گیا، لیکن وہاں اپنی غیر تعلیمی مصروفیات کی وجہ سے اچھی کارکردگی نہ دکھا سکی، جس کی وجہ سے اسے وہاں سے نکال دیا گیا۔ بعد میں اس نے شانٹی نکیٹن یونیورسٹی میں داخلہ لیا، لیکن یہاں بھی اسے رابندر ناتھ ٹیگور نے اپنے غیر اخلاقی رویے پر بھگا دیا۔ یونیورسٹی سے تو بدنام ہو کر نکل چکی تھی، والد سیاست میں مشغول تھا جس کے پاس اندرا کے لیے وقت ہی نہ تھا۔ والدہ ٹی بی کی مریضہ تھی اور سوئٹزرلینڈ میں زیر علاج تھی، تو اب اندرا تنہائی اور ڈپریشن کا شکار ہوگی۔ اس موقع پر فیروز خان اس کی زندگی میں داخل ہوا اور وہ اس کے پاس کھنچتی چلی گئی۔ فیروز خان ایک کریانہ مرچنٹ نواب خان نامی شخص کا بیٹا تھا۔ نواب خان کی الہ آباد میں دکان تھی اور موتی لال کے گھر شراب فراہم کرتا تھا۔ اس حوالے سے فیروز خان کا آنند بون میں آنا جانا ہوا۔ اندرا کو اپنی تنہائی اور بوریت دور کرنے کا موقع ملا اور فیروز خان کو زندگی کی رنگینی دوبالا کرنے کا۔ دونوں اس حد تک قریب آ گئے کہ ایک دوسرے میں ضم ہو گئے۔ اسی دوران فیروز خان بھی انگلینڈ چلا گیا، جہاں وہ اندرا کی والدہ کی تیمارداری بھی کرتا اور اندرا کو بھی خوش رکھتا، بلکہ ماں بیٹی دونوں کے لیے مسیحا بن گیا۔ اس وقت کے مہاراشٹر کے وزیر اعلیٰ شری پرکاش نے نہرو کو اندرا کے فیروز خان کے ساتھ تعلقات کے بارے میں خبردار بھی کیا، لیکن نہرو شدید سیاسی مصروفیات کی وجہ سے بیٹی کے لیے وقت ہی نہ نکال سکا۔ جب اس نوجوان جوڑے کے تعلقات خطرناک حد تک بڑھ گئے تو نوجوان اندرا مسلمان ہو گئی اور لندن کی ایک مسجد میں دونوں نے شادی رچا لی۔ شادی کے بعد اندرا نہرو نے اپنا نام تبدیل کر کے اسلامی نام میمونہ بیگم رکھا۔ اندرا کی والدہ کمالا نہرو اس شادی کی سخت مخالف تھی، لیکن اندرا نے اس کی ایک نہ سنی۔ نہرو بھی اس لیے سخت ناراض تھے کہ اندرا کے مسلمان بننے سے اس کا وزیر اعظم بننے کا خواب پورا نہیں ہو سکے گا۔
یاد رہے کہ یہ آزادی سے پہلے کا واقعہ ہے۔ اب نہرو نے اپنے نوجوان داماد فیروز خان کو مجبور کیا کہ وہ بے شک مذہب تبدیل نہ کرے، لیکن صرف اپنے نام کے ساتھ خان ہٹا کر گاندھی بطور سر نیم لگا لے۔ ایسا کرنے کے لیے کسی زیادہ کارروائی کی ضرورت نہ تھی، بلکہ یہ تبدیلی صرف ایک بیان حلفی سے ممکن تھی۔ اس نام کا اسلام یا ہندوازم سے کوئی تعلق نہیں، تو یوں نہرو کے اصرار پر وہ فیروز خان سے فیروز گاندھی بن گیا۔ یہاں یہ باریک سا ہجوں کا فرق واضح ہونا چاہیے کہ گاندھی تو ہندو لقب ہو سکتا ہے، لیکن گاندھے ہندو لقب یا ہندو نام نہیں ہے۔ بہرحال یہ امر نہیں بھولنا چاہیے کہ فیروز خان اور اندرا دونوں نے اپنے نام بھارتی عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے بدلے تھے۔ جب یہ واپس ہندوستان آئے تو ان دونوں کی ایک نقلی قسم کی شادی ہندوانہ رسم و رواج کے مطابق بھی رچائی گئی۔ مہاتما گاندھی نہرو کا آئیڈیل شخص اور سیاسی رہنما تھا۔ اس کے مجبور کرنے پر گاندھی کے ہجے مزید تبدیل کر دیے گئے اور وہ گاندھے سے گاندھی بن گیا۔ حیران کن بات یہ ہے کہ وائی اور آئی کے فرق نے ہندوستان کی تاریخ ہی تبدیل کر ڈالی۔ تو یوں اندرا اور اس کے سلسلہ نسب کو دو جعلی ناموں سے تاریخ نے محفوظ کر لیا۔ دونوں فینسی نام یعنی نہرو اور گاندھی ہی تاریخ بن گئے۔ ان جعلی ناموں کی اوٹ میں اس خاندان کی اصل تاریخ بھی مسخ ہو چکی ہے۔ تو دوستو یہ تھی میری آج کی ویڈیو پسند ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔